ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمد للہ ثم الحمد للہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن کو سیکھنے کی ہدایت عطا فرمائی، الحمد للہ۔ ہم اپنی آج کی کلاس کنٹینیو کرتے ہیں قیامت کے دن کے ناموں سے جو قرآن میں آئے ہیں۔ انہیں جاننا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے، اسے ہم پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی نیت کو صاف کر لیں۔ ہمیں اسے سیکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نام استعمال کر رہے ہیں، قرآن میں اسے بتایا گیا ہے، تو ہمیں اس کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ اور نام ہمیں اس چیز کی خاصیت بتاتا ہے، اس کا ڈسکرپشن دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قیامت کے دن کی خاصیت ان ناموں سے بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں انہیں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسے جاننے کی، سمجھنے کی اور اس پر تدبر کرنے کی اور اپنی خود کی اصلاح کرنے کی ہدایت عطا کرے، اللہم آمین۔ تو 13ویں نمبر پر جو 13 پوائنٹ ہے اس پہ آتا ہے یوم الخلود۔ یہ صرف ایک بار آیا ہے قرآن میں، سورہ قاف میں، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ یہ صرف ایک کانٹیکسٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جنہ میں داخل ہوں گے۔ یہ پازیٹیو چیز ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ دن ہوگا ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی کا۔ تو یوم الخلود، جنہ کے لوگوں کے لیے قیامت کو کہتے ہیں یوم الخلود۔ خلود یہاں ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، ایک خوشحال آگے کی زندگی کے لیے، بلسفل لائف کے لیے۔ اور قیامت ہے شروعات اس خوشحال زندگی کی، کیونکہ مومن کے لیے، اسپیشلی جو ہے متقی مومن کے لیے، قیامت یہ کوئی دردناک چیز نہیں ہے، یہ ایک برکت والی چیز ہے، یہ سکون پہنچانے والی چیز ہے۔ تو قیامت یہ شروعات ہوں گی ان کے برکت کی، اور پھر وہ پورا ہوگا جنہ کے دروازے کھلنے میں، اور ان لوگوں کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں کے لیے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ 14 نمبر پر آتا ہے، یہ سب سے کامن نام ہے قرآن میں، اور وہ ہے بہت obvious نام ہے، یہ ہماری سیریز کا نام بھی یہی ہم نے، یہ ہے یوم القیامہ۔ یہ قرآن میں قریباً 70 بار آتا ہے، یہ سب سے زیادہ بار آتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے کب ہے یہ قیامہ۔ ایانہ کے معنی ہے کب، یسأل ایان یوم القیامہ، قیامہ یعنی کھڑے رہنے کا دن۔ کیوں فیصلے کے دن کو کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے؟ بہت ساری وجہ ہے، اسے ہم پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ یہ دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتوں کی جماعت لائن میں کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اور کیا ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین،
ہر مخلوق کھڑی ہو جائیں گی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے، تو یہ ہے قیامہ، سب کھڑے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے لائیں گے گواہ کو، جو لوگوں کے لیے یا ان کے خلاف ثبوت کے طور پر گواہی دیں گے، اور یہ گواہ کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے یہ ثبوت کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورہ غافر کی آیا نمبر جو ہے 51، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 15، نہیں، سورہ غافر آیت نمبر 51، اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیجئے۔ سورہ غافر آیت نمبر جو ہے یہ ہے 51 جو ہم نے ابھی ریسائٹ کیے ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس دن کہتے ہیں اور اس دن گواہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے۔ پرانے کورٹس میں جو ہے لوگ نیچے بیٹھتے تھے اور گواہی دے رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بیان دیتے تھے تو اسے اہمیت دی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں جیسے کہ ابھی کٹہرا ہوتا ہے جو تھوڑا اونچا ہوتا ہے اور اس میں کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہے، تو یوم یقوم الاشہد، اور گواہ کھڑے ہوں گے گواہی کے لیے۔ اور تیسری وجہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری تخلیق یعنی کریشن کو اپنی قبروں سے کھڑا کریں گے۔ لوگ اپنے آپ پر کی دھول جو ہے وہ صاف کر کر کھڑے ہوں گے۔ نمبر 4 میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میزان لائیں گے، انصاف کا ترازو لایا جائے گا اور وہاں انصاف کھڑا ہوگا، میزان جسے ہم کہتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے وجہ کی قیامت کو قیامہ کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ سب لوگ گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے کھڑے ہوں گے۔ جیسے جب ہم نروس ہوتے ہیں، ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے، ہم یہاں وہاں گھومتے ہیں، تو اس دن سب کھڑے ہوں گے، یہاں وہاں چل رہے ہوں گے، اس لیے اسے کہتے ہیں یوم القیامہ۔ 15 نمبر کے پوائنٹ پہ ہے یوم الفصل، فا، صاد اور لام، یہ 6 بار آیا ہے قرآن میں۔ اس میں سے 3 جو ہے یہ سورہ مرسلات میں ہے، یوم الفصل، وما ادراک یوم الفصل۔ یوم الفصل، فصل یہ کیا معنی ہے؟ الگ ہونا یعنی سیپریٹ ہونا۔ اور کیوں قیامت کو یہ نام دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کو الگ کیا جائے گا جیسے وہ اس کے قابل ہو، جیسے وہ ڈیزرو کرتا ہو۔ شہید ہوں گے شہید کے ساتھ، نبی اور رسول ہوں گے نبی اور رسول کے ساتھ، متقی انسان ہوں گے متقی کے ساتھ، ظالم ظالم کے ساتھ، سب اپنے اپنے گروپ کے ساتھ ہوں گے، جو بھی گروپ سے وہ تعلق کرتے ہیں۔ یہ یوم الفصل، جب لوگ اپنے کیٹیگریز کے حساب سے گروپ کیے جائیں گے۔ دوسرا معنی فصل کا ہے کلیریفائی کرنا یعنی واضح کرنا۔ فصل یفصل کل شیء فصلنہ تفصیلا، یعنی کلیریفائی کرنا، کلیئر کرنا، اور قیامت کو یہ نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ کلیریفائی یعنی واضح کرتا ہے۔ 16 نمبر پر جو نام آتا ہے قیامت کے دن کا وہ ہے الساعہ۔ یہ دوسرا بہت کامن نام ہے قرآن میں، یہ آتا ہے 35 ٹائمز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیصلے کے دن کو الساعہ، اور کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں قیام کرنے کے الساعہ کو۔ وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعُ، بنتے ہیں ساعہ آنے کے لیے۔ اس کو جو ہے اس کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں
إن الساعة آتية آكد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15. ساعس رہا ہے یعنی ساعس رہا ہے پر معنی فیصلہ کیا ہے اس کے ٹائم کو چھپانے کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایہا الناس تقربوکم ان الزلزلۃ ان الساعۃ شیء عظیم. الساعہ کے زلزلے یعنی ارتھ کوئک. زلزلے یعنی کیا ہوتے ہیں؟ ارتھ کوئکس ہے، بہت تباہ کرنے والے. الساعہ معنی ہے وقت، یعنی دیکھیں گھنٹہ. یہ جو سمجھیے کہ اس وقت پہ جو ہے عرب کے پاس جو ہے یہ گھڑی نہیں تھی. وہ جو ہے 60 منٹس نہیں جانتے تھے. 60 منٹ کا انہیں جو گھنٹی ہوتی ہے وہ انہیں نہیں پتا تھی، اس لیے یہ صرف وقت کی یونٹ ہے. السا یعنی ہمارے وقت کے حساب سے 60 منٹ نہیں. السا یعنی ساعتی من اللیل، کچھ ٹائم یا دن کا یا رات کا. اور کیوں بلایا گیا ہے اسے السا؟ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے السا کیونکہ جیسے ہمیں پتا ہے گھنٹے ہے دن کے اور رات کے وقت میں قیامت کا وقت بھی آئے گا ہماری زندگی میں. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا انٹرپریٹیشن اس کا ہے کہ السا کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں انفینٹی جیسے یعنی ہمیشہ رہنے والا کیوں نہ لگتا ہو. اللہ تعالی کی نظروں میں یہ صرف السا ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ الفصلی التبدن حمرا، یہ دن ہمارا ایک دن یہ اللہ تعالی کی نظروں میں تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے. ٹائم یہ الگ ہے، اسے سمجھیے. دیکھیے ہمارا ٹائم الگ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں جو وقت ہے وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ وقت اور جگہ کے پرے ہے. تو السا کا ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے بہت جلدی ہونے والی چیز ہے. دوسروں نے کہا ہے کہ اسے السا بلاتے ہیں کیونکہ متقی مومن کے لیے یہ وقت بہت جلدی سے نکل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ وقت مومن کو ایسا لگے گا کہ یہ بس عصر اور مغرب کے اتنا ہی ہے، بہت جلد. تو مومن کو یہ وقت اتنی جلدی گزرنے والا لگے گا. یہ ہے لوگوں کے انٹرپریٹیشنز یعنی تشریحات جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں. نمبر 17 پر جو نام ہے وہ ہے یوم الوعید، یوم الموعود. یہ دونوں قرآن میں صرف ایک بار آتے ہیں. یوم الوعید سورہ قاف کی آیت نمبر 20. سورہ قاف کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ہوگا یوم الوعید. وعید یہ لفظ عربی میں ود اس سے الگ ہے، اور بہت سے نان عربی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ عربی جو ہے یہ ایک پریسائز زبان ہے. اس کی ایک بہت ہی جو ہے جب کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب اس جو ہے آیت میں یا سینٹنس میں جو ہے بہت ہی پریسائز ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کچھ چاہتا ہے اندازہ لگاتا ہے اسے کہتے ہیں وعد. اور اگر تم کسی سے کچھ قسم کرتے ہو اس چیز کی جو وہ انسان کو نہیں چاہیے وہ ہے وعید. تو وعد اور وعید، وعد یہ پازیٹو وعدہ ہے اور وعید یہ دھمکی بھرا وعدہ ہے. وعد یہ جو ہے وعدہ ہے جیسے کہ اگر ہم یہ سب کام ختم کریں گے، اگر آپ یہ سب کام ختم کرو گے تو آپ کو انکریمنٹ ملے گا، آپ کی سیلری بڑھے گی.
اور وعید وہ ہے جو تمہارے والد اور والدین تمہیں کہتے تھے جب تم کوئی شرارت کرتے تھے، جیسے ہمت کرو تم یہ کرنے کی پھر سے، یہ ہے وعید۔ دیکھیے اسی لیے قرآن کو صحیح تجوید اور مخرج سے جاننا پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ وعد اور وعید یہ لفظ کتنے سملر ہے، لیکن اگر آپ اس کا معنی دیکھیے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کے اس دن کو وعید بلاتے ہیں کیونکہ اس دن وہ دھمکی سچ میں بدلیں گی ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو جھٹلاتے تھے، یوم الوعید ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے تھے۔ اور یوم الموعود ایک بار ہے سورہ بروج میں، وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَيَوْمَ الْمَوْعُودِ، موعود یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ اور فیصلے کا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن میں سب جگہ ذکر کیا ہے، جیسے سورہ یاسین میں ھذا موعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وعدہ ہے جو اللہ نے کہا ہے ہونے والا ہے۔ وعد اللہ لتخلف المیعاد، وعد اور میعاد بہت بار، پر یوم الوعید اور یوم الموعود صرف ایک بار ہے قرآن میں۔ پوائنٹ نمبر 18 جو نام آتا ہے 2 بار ہے قرآن میں، الواقعہ، اذ لقت الواقعہ لیس لقت الکاذبہ، تو الواقعہ ایک بار یہ اوپر کی آیات میں ہے، دوسری اور بار سورہ حق میں، ایک بار صرف سورہ واقعہ میں آتا ہے اور دوسری بار آتا ہے سورہ حاقہ میں۔ سورہ حاقہ میں فَيَوْمِذِ الْوَقْتِ الْوَاقِعَةِ، اور الواقعہ آتا ہے روٹ اس کا ہے واقعہ سے، واقف واقعہ سے، اور واقعہ جو ہے کہ معنی ہے جو ہو گیا ہے، واقعہ ایک شور ایونٹ جو ہونے والا ہے، جیسے بہت ہی جیسے ہم پکی طور پر کہہ سکتے ہیں جو ہونے والا ہے، الواقعہ وہ چیز جو بے شک ہونے والی ہے۔ 19th نام ہے الصاخہ، صرف ایک بار آتا ہے یہ قرآن میں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33، سورہ عبسہ آیت نمبر 33، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس میں جو ہے سورہ عبسہ آیت نمبر 33، الصاخہ یعنی ایک بہت زور کی آواز، دل دہلانے والی جو ہے وہ آواز، ڈرانے والی جو ہے یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آواز ہوگی، وہ آواز جو تمہیں جھنجھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کو الصاخہ بلاتے ہیں، کچھ کے کہا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ سور کی آواز کی وجہ سے، اور کچھ کہتے ہیں کیونکہ اس دن اتنا کموشن ہوگا، کنفیوژن ہوگا، لوگوں کی آواز ہوگی اسی لیے، اور یہ جو بھی ڈرانے والے موصول یعنی ایڈجیکٹیوز ہے اس سے مومن کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی، یہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ مومن کے لیے یہ ڈراونے لفظ نہیں ہوں گے، اور جتنا پختہ تمہارا ایمان اتنی زیادہ پروٹیکشن ہوگی۔ الصاخہ ڈرانے والے آواز۔ 20واں نام جو ہے التامہ، یتامۃ الکبریٰ، آتا ہے سورہ نازیات میں آیت نمبر 34، سورہ نازیات کی آیت نمبر 34، فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یہ تھی سورہ نازیات کی آیت نمبر 34، اور تامہ یعنی
ٹریجڈی یا کلیمٹی، اور طامۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی آفت۔ سورہ نازیات اگر ہم دیکھیں تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کو ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی کہہ رہے ہیں، اور بے شک یہ ان کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ جو سب سے بڑی کیٹاسٹرفی، تباہی ان لوگوں کے لیے ہے وہ ہے طامۃ الکبریٰ، یوم یفور المرء من اخیہ و امہ و ابی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طامۃ الکبریٰ وہ لوگوں کے لیے کہا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہم اپنی کلاس جو ہے اگلی کلاس میں جو ریمیننگ 5 نام ہے جو ہم نے کہے تھے کہ اپروکسیمیٹلی 25 نام ہے قرآن میں قیامت کے دن کے، تو جو بچے ہوئے 5 نام ہیں اس کی جو ہے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے قرآن میں کون سی آیت میں یہ ورڈز آئے ہیں، یہ لفظ آئے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔